ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ممتاز احمد خان کا ایک مضمون جو کہ دریافت کے شمارہ نمبر 5 میں شائع ہوا، جس کا نام ہے ناول میں اور وہ ایک تجزیہ، سماعت فرمائیے۔ گزشتہ سے پیوستہ، مگر ناول جس عہد میں لکھا جا رہا ہے، اس عہد کا ہیرو بے بس احساس محرومی کا شکار اور قنوطی دکھایا گیا ہے۔ اس کا روگ یہ ہے کہ وہ مفاہمت نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیخ چیخ کر یہ خبردار ضرور کر رہا ہے کہ اگر انسانی حقوق بحال نہیں کیے گئے، آزادی اور رواداری اور معاشی تحفظ انسان کو نہ دیا گیا، تو اس عہد کو تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مکمل تباہی کے بعد اصلاح کی صورت بھی نکلتی ہے، اور تعمیر نو والی صورتحال میں انسان اپنے لیے کسی نہ کسی قسم کی جنت تخلیق کر ہی لیتا ہے۔ لیکن ناول نگار اس عہد کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک خواب ہے اور خواب کبھی کبھار پورے نہیں ہوتے۔ لیکن تاریخ کی سچائی بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ملبے کے ڈھیر سے ایک نئی نسل ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو انیس ناگی کا ہیرو آج کے دور کے حوالے سے قنوطی اور نا امید پرست ہی کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جہاں تک ہیرو کے پس منظر کا تعلق ہے، وہ کوئی خوشگوار نہیں۔ اسے فسادات کے دوران حنیف نامی شخص اٹھا کر لے آتا ہے۔ جس کوٹھی میں وہ رہ رہا تھا وہ اس کے مرحوم باپ کی ملکیت تھی، لیکن حنیف کے مرنے کے بعد اس کی بیوی شمیلہ اسے ہتھیانے کے چکر میں تھی۔ اس کے لیے اسے مقدمہ بازی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور وہ ایک کمرے میں محصور ہو کر رہ گیا۔ اسے ہر طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دفتر میں وہ اپنے باس کے جبر کا شکار ہے۔ لوگ اس کی خفیہ رپورٹ برباد کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایسے مسائل سے گھبرا کر وہ ایک عرب ملک میں پناہ لیتا ہے، جہاں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مستحق اس کی اذیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مہاجر پرندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ کس سرزمین کو اپنا کہے، بالآخر ہر جگہ سے واپسی مقدر ہے۔ زمین کا گنبد تقسیم ہو چکا ہے۔ طول البلد اور عرض البلد کی لکیریں اس تقسیم کی دلیل ہیں۔ کوئی کسی کو اپنی سرزمین پر رہنے کا حق نہیں دیتا، اور میرے لیے تو اپنی سرزمین پر بھی رہنا محال کر دیا گیا۔ یعنی سارا مسئلہ وجود کا ہے۔ اگر ہیرو مفاہمت کر لے تو تمام تر آزار ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ مفاہمت فطری طور پر نہیں کر سکتا۔ وہ مر سکتا ہے لیکن لچکدار نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہیرو اس زود حس اور وجودی شخص کی ہمارے معاشرے میں نمائندگی کرتا ہے، جو لاکھوں کروڑوں میں چند ہی ہوں گے، اور جنہیں مفاہمت پرست لوگ احمق اور جنونی کے ناموں سے پکارتے ہوں گے۔ تاہم ایسے انسان آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، اور ان کی اہمیت مسلم ہے۔ یہ شخص ان لاکھوں بے بس انقلابی ذہنوں کی نمائندگی ضرور کرتا ہے، جو جدوجہد تو نہیں کر سکتے، لیکن دل ہی دل میں جب گھٹن، استحصال، استبداد اور آزادی کے فقدان کو شر گردانتے ہیں۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کے مقابلے میں انیس ناگی کا دوسرا ناول میں اور وہ کس حیثیت کا حامل ہے؟ کیا ان کے فن نے اس ناول میں ترقی کا تاثر دیا ہے؟ اور کیا ہیئت، اسلوب اور تکنیک کا جو تجربہ انہوں نے دیوار کے پیچھے میں کیا تھا، وہ اس ناول میں زیادہ رچاؤ کے ساتھ سامنے آیا ہے کہ نہیں؟
बात दरअसल ये है कि जिस तरह उन्होंने अपने पहले नॉवल में छोटे फ्रेम में बड़े बड़े वाकयात और पेचीदा जिंदगी को फिट किया था, इसी तरह इस नॉवल में इससे भी छोटे फ्रेम में कहानी को पाकिस्तान से लेकर तीसरी दुनिया तक फिट कर दिया है। उन्होंने इस नॉवल में भी खुद कलामी, मुकालमे और बयानिया का इंतजाम किया है और शऊरी कोशिश की है कि नॉवल एंटी नॉवल ना बनने पाए। दीवार के पीछे पर अपने एक मजमून में राक़िमुल हुरूफ ने लिखा था, हमें ये सोच लेना चाहिए कि नॉवल की रिवायत से ऐसा इनराफ जो उसे एक एंटी नॉवल बना दे, नॉवल की बहैसियत एक सिन्फ मकबूलियत को मुतासिर कर देगा। नॉवल में कहानी कहने के 1000 ढंग हो सकते हैं, ये फनकार पर मुनस्सर है आया वो नॉवल में कहानी के इबलाग पर जोर देता है कि नहीं। सफ़ा नंबर 160, फन और शख्सियत एडिशन 1987। वैसे ये खुश आइंद अम्र है कि अनीस नागी ने अपने तजुर्बे को वहीं पर इस दूसरे नॉवल में भी रोक के रखा है जहां से वो चले थे। इस एतबार से मैं और वो में उन्होंने किसी पेशरफ्त का मुजाहरा नहीं किया, सिवाय इसके कि कहानी में फैलाव पैदा किया है और इनका साबिका उसलूब कायम व दायम है और जो मवाद उन्होंने पेश किया है वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अब दुनिया सुकड़ रही है। एक पाकिस्तानी किरदार अगर एक अरब मुल्क में बैठकर तीसरी दुनिया के हवाले से अपने वजूद की जंग लड़ रहा है तो ये मौज़ूआती एतबार से अच्छी बात है। नॉवल पढ़ने वाले को अगर एक ही जैसा मवाद मिलेगा तो वो नॉवल से मुतनफ़्फ़िर हो जाएगा। लिहाजा मौज़ूआती फैलाव भी उर्दू नॉवल की तरक्की के ज़िम्मे साहिब करार दिया जाएगा। ताहम अनीस नागी के लिए ज़रूरी है कि अपने इस तजुर्बे में मज़ीद चाशनी, बहवाला हैत, उसलूब और टेक्निक पैदा करें ताकि तजुर्बे से कम आशना और रिवायत के असीर वसी हल्का तक भी इनकी रसाई मुमकिन हो सके। नीज़ ये कि अपने इस माशरे से जो कि अभी तक जागीरदारी अहद में सांस ले रहा है और जहां वजूदी लोग खाल खाल पाए जाते हैं, दूसरे किरदारों का भी इंतखाब करें जो कि इनके दोनों नावलों में सानवी हैसियत रखते हैं। वरना हर नावल में एक ही जैसा मरकजी वजूदी किरदार यकसानियत का तासुर देकर इनके फन को मजरूह कर सकता है। मगर ये ज़रूरत कि जदीद उर्दू नावल का जिक्र को आगे बढ़ाने के लिए अनीस नागी जैसे फनकार की मौजूदगी अच्छी बात है, इसलिए कि अदब इनका ओढ़ना बिछोना है।